بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب طلبہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے کلمہ، اس کی تعریف، اس کی اقسام اور وہ مختلف اقسام کی جو علامات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے پڑھا کہ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اصل میں چوتھی ایک چیز مزید بھی ہے، یعنی کچھ کلمات آپ کو عربی کے ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو نہ اسم ہوں گے، نہ فعل ہوں گے، نہ حرف ہوں گے، بلکہ اسم اور فعل کا یوں کہہ لیں کہ آپ وہ امتزاج ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا اسم فعل، یعنی دونوں جو اسم اور فعل دونوں کا نام ہے وہ ان کے اوپر ہم لگائیں گے، اس کا نام ہوگا اسم فعل۔ تو اسم فعل سے مطلب کیا ہے کہ وہ شمار تو اسم ہوں گے لیکن معنی فعل والا دیں گے۔ اچھا، مزید یہ کہ فعل والا معنی بھی دے رہے ہوں گے، فعل والا زمانہ بھی ان کے اندر پایا جا رہا ہوگا، فعل والا وہ عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن فعل کی کوئی علامت ان کے اندر جو ہے نا وہ نہیں موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، فعل کی علامت ان کے اندر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور جو فعل کے اوپر عمل کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فعل کا معنی دینے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی حروف ناصبہ ان کو نصب دے رہے ہوں، یا جو حروف جو ہے وہ، یا جو ادوات فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس جو کلمہ ہے جس کو ہم اسم فعل کا نام دے رہے ہیں اس کو وہ جزم دے رہے ہوں۔ تو تعریف پھر اسم فعل کی کیا بنے گی کہ ہوا اسم، وہ اسم یدل علی فعل معین، جو کسی معین فعل پر دلالت کرے۔ معین سے مراد کیا ہے؟ ماضی، مضارع یا امر، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے۔ وَيَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُ، متضمن ہو، شامل ہو اس کے معنی کو، یعنی اس کا معنی اس کے اندر پایا جائے، اور وَزَمَانَهُ، اس کا زمانہ بھی پایا جائے، اور وَعَمَلَهُ، اس کا عمل بھی پایا جائے۔ ٹھیک ہے نا، جو فعل کا عمل ہوتا ہے فعل متعدی کا، کہ جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، وہ بھی اس کے اندر پایا جائے۔ لیکن من غیر ان یقبل علامتہ، لیکن یہ ہے کہ وہ اس فعل کی علامت کو قبول نہیں کر رہا، جو علامات فعل آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ او یتاثر بالعوامل، یا یہ بھی ہے کہ جو عوامل ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کا اثر بھی یہ اسم فعل قبول نہیں کرے گا۔ تو اسم فعل وہ اسم ہے جو ایک معین فعل پر دلالت کرتا ہے، اس کے معنی، زمانے اور عمل کو شامل ہوتا ہے، مگر اس کی علامات کو قبول نہیں کرتا اور نہ عوامل کا اثر قبول کرتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ہی ہاتھا ہے، شتانہ ہے، وہی ہے، سہ ہے۔ اب یہ سارے جو اسماء ہیں تو اسم، لیکن یہ فعل والا معنی دے رہے ہیں، اور ان کو ہم اسماء افعال کہیں گے۔ ہی ہاتھا یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، یعنی فعل ماضی جو ہے نا، بعودہ، دور ہونا، یہ اس کا معنی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا زمانہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، عمل بھی کرے گا۔ اگر کہا جائے ہی ہاتھا زیدن، تو یہ زید کو رفع بھی دے گا۔ ٹھیک ہے جی، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، معنی بھی پایا جا رہا ہے، عمل بھی پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے اوپر کوئی فعل کی علامت بھی ہو تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے اوپر قد داخل نہیں ہوگا، سین داخل نہیں ہوگا، ناصب نہیں آ سکتا، جازم نہیں آ سکتا، تائے جو ہے وہ فاعل جو تھی، تائے تنیث، وہ جتنی آپ نے علامات پیچھے پڑھی فعل کی، ان میں سے آپ کو اس کے اوپر کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اور نہ کسی علامت کو یہ قبول کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کے اوپر کوئی عامل لائیں، اول تو عامل آئے گا ہی نہیں اس کے اوپر، اگر لائیں گے بھی عامل تو عامل اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور ایسے ہی شتانہ ہے، یہ بھی فعل ماضی والا معنی دے رہا ہے، اور افطارہ کا معنی دیتا ہے، اور افطارہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وہی ہے، وہی کا معنی ہے وہی کا معنی ہے تعجب، میں تعجب کرتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور سہ کا معنی ہوتا ہے اسکت، یعنی چپ کر جا۔ تو اب اگلی جو بات ہے وہ ہے اسم فعل کی اقسام۔ اسم فعل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ اسماء افعال وہ ہوں گے جو ماضی کا معنی دیں گے، ان کو ہم کہہ دیں گے اسم الفعل الماضی، اور کچھ وہ ہوں گے جو مضارع کا معنی دیں گے، ان کو ہم کہہ دیں گے اسم الفعل المضارع، اور کچھ وہ ہوں گے جو امر کا معنی دیں گے، اور ان کو ہم کہہ دیں گے اسم فعل الامر۔ جو ماضی کا معنی دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اسم الفعل الماضی وہ اسم جو فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی، زمانے اور عمل کو شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں کون سے ہیں؟ جیسے ہی ہاتھا ہے، شتانہ وغیرہ وغیرہ۔
اچھا اس میں ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو اسماء افعال ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ خود کوئی اسماء افعال جو ہے نا وہ ترتیب دے لیں، خود کو بنا لیں، یہ سارے سمائی ہیں، عرب نے جو استعمال کیے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں، یعنی کسی بھی آپ اپنی طرف سے کوئی اسم فعل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی باب کا مصدر پکڑ کے یا کسی طریقے سے آپ اسم فعل خود تیار نہیں کر سکتے، یہ عرب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ وہی اسماء افعال رہیں گے۔ اور ایک اور مزید بات بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی گردان ہوتی ہو، آپ کہیں ہئی ہاتا ہئی ہاتا ہئی ہاتو ہئی ہاتت، ایسا نہیں ہے، نہ ان کی گردان اس طریقے سے ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ یہ خود آپ بنا سکتے ہیں، یہ سمائی ہیں، عرب نے جو جو پڑھے ہیں وہ آپ ان کو لیں گے، اور اسی طرح یہ نحو میں آپ پڑھ لیں گے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اپنا اعراب بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ہئی ہاتا نے ہئی ہاتا ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، جملے کے اندر جیسا مرضی یہ استعمال ہو جائے تو یہ مبنیات میں شمار ہوتے ہیں، ان کی گردان بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح آپ ان کو خود بھی کسی کوئی بھی اس پہ فعل نیا نہیں بنا سکتے، بلکہ جیسے عرب نے بنایا ہے ویسے ہی رہے گا۔ تو ہئی ہاتہ کی مثال دے رہے ہیں، شتانہ کی مثال دے رہے ہیں، اب یہ دونوں الفاظ اسم الفعل الماضی ہیں کیونکہ یہ ماضی کا معنی دے رہے ہیں، اور نیچے دونوں کے انہوں نے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہئی ہاتہ جو ہے وہ بعودہ کا معنی میں ہے، بعودہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ دور ہوا، اور شتانہ جو ہے وہ افترق کے معنی میں، افترق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جدا ہوا۔ اور دوسری قسم ہے اسم الفعل المضارع، وہ اسم جو فعل مضارع پر دلالت کرتا ہے، اس کے معنی زمانے اور عمل کو شامل ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں افن، اب افن جو لفظ ہے یہ افن ہی استعمال ہوگا، قرآن میں آ رہا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا افن، تو ان کو اف بھی نہ کہے، اف کا معنی کیا ہے؟ اب اف اسم الفعل المضارع ہے، یعنی ایسا اسم ہے جو فعل مضارع کا معنی دیتا ہے، اور یہ کیا معنی دیتا ہے؟ اف اتزجر کا معنی دیتا ہے۔ اتزجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے دل کو تنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تنگ دل ہوتا ہوں، اور ایسے ہی وہی ہے وہی، یہ تعجب کے معنی میں ہے، تو یہ دونوں فعل مضارع کا معنی دے رہے ہیں، اس اعتبار سے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ اسم فعل مضارع ہیں، وہ اسماء ہیں جو فعل مضارع کے معنی زمانے اور عمل کو شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی بات اسم فعل امر کی، وہ اسم ہے جو فعل امر پر دلالت کرتا ہے، اس کے معنی زمانہ اور عمل کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے وہ مثال دیتے ہیں، جیسے سہ ہے، سہ، اب سہ جو ہے یہ اسم فعل ہے، مبنی ہے، اور یہ معنی کیا دے رہا ہے؟ اسکت والا معنی، یعنی خاموش ہو جا، سہ سہ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے ہی لفظ مہ ہے، مہ، اب مہ بھی اسم فعل امر ہے تو اسم لیکن فعل امر کا معنی دے رہا ہے، اور معنی کیا دے رہا ہے؟ انکفف، انکفف، ٹھیک ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ رک جا۔ تو اس طریقے سے آپ کو اسماء افعال نظر آئیں گے، یہ بالکل سمپل سیدھی سیدھی باتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا کیا مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اسم فعل کی تعریف کریں، مثال دیں، اسم فعل کی اقسام ما امثلہ بیان کریں، خالی جگہ پر کریں۔ وہ اسم جو معنی اور عمل میں فعل کے مشابہ ہو اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ اسم فعل کی 3 قسمیں ہیں، افن اسم فعل مضارع کی مثال ہے، مہ اسم فعل امر ہے۔ درج ذیل کلمات اس اسماء افعال کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہئی ہاتا یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، شتانہ ماضی سے رکھتا ہے، وئی یہ فعل مضارع سے رکھتا ہے، اور سہ امر سے رکھتا ہے، اور آمین یہ بھی مضارع سے رکھتا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ بلکہ یہ آمین جو ہے یہ امر سے رکھتا ہے، اور اس کا جو معنی ہوگا نا وہ ہوگا کہ استجب، تو قبول کر، اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ استجب تو قبول کر۔ اور اس طرح رویدہ ہے، یہ بھی فعل جو ہے وہ امر والا معنی ہے، رویدہ، ٹھیک ہے جی، فعل امر کا معنی دے گا یہ بھی۔ سہ، آمین، رویدہ یہ سب جو ہیں وہ فعل امر کا معنی دیں گے، اور باقی جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ معنی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا یہ جو جب نیا لفظ کوئی آتا ہے نا جس کا آپ معنی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کے لیے آپ لغت کا استعمال کریں، مثال کے طور پہ رویدہ ہے، آمین ہے، اس کے لیے آپ لغت بھی دیکھیں، سہ کے لیے لغت بھی دیکھیں، لغت بھی آپ کو بتا دے گی کہ یہ اس میں فعل امر ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تو لغت دیکھ کر بھی آپ اس کو اس طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 3 ہمارا آج مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم اس سے اگلا میزان صرفی والا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔